تمہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے جو مناسب عمل نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے تو اس کو بہت ساری ایسی لغویات اور بہت سارے ایسے گناہ جن کو انسان نارمل سمجھ کے کرتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد موبائل میں بھی تمام طرح کی چیزیں تمام طرح کی دیکھتے ہیں، جس پر وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نامحرم کی تصویریں بھی آ رہی ہیں اور تمام چیزیں فحش چیزیں بھی آ جاتی ہیں کبھی کبھی سامنے، تو اس سے انسان کا روزہ مکروہ ہونے لگتا ہے۔ گالی بکنے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹی وی دیکھنے سے انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان روزہ رکھ رہا ہے تو صرف روزہ رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا، کان کا، ناک کا، زبان کا، ہاتھ کا، پیر کا، کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھا جائے، ہاتھ سے غلط چیز کو نہ چھوا جائے، پیروں سے غلط جگہ نہ جایا جائے۔ اب اگر کوئی انسان اس پر عمل نہیں کر رہا ہے اور صرف اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو پھر وہ فاقہ ہے، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، وہ صرف ایک فاقہ ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس کا روزہ اس کو ان تمام گناہوں سے نہیں باز رکھ پا رہا ہے، اس کا روزہ اس کو ان تمام گناہوں سے باز نہیں رکھ پا رہا ہے، اور وہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ان گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو روزے سے تو انسان کا تقویٰ دل میں آتا ہے، اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی روزہ رکھنے کے بعد اگر ان گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ہے شرمگاہ پر ہاتھ مس ہونے کا، تو دیکھو اگر کسی نوجوان کا ہاتھ مس ہونے سے اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اس سے کسی طرح کی شہوت غالب آ جائے گی اور کسی طرح سے مزی وغیرہ کے قطرات نکل سکتے ہیں، خارج ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کو اس طرح کی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے نا، اور اگر یہ بات آگے بڑھ گئی تو پھر، اور اگر خدا نخواستہ اس سے مشتزنی وغیرہ سرزد ہو گئی تو پھر انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ فاسد ہوا تو پھر وہ اس کو بعد میں قضا اس کے اوپر لازم آئے گی اور انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر اس نے اس کی شہوت غالب ہو گئی اور اس کے بعد مشتزنی کر دی۔ لیکن نارمل بعض مرتبہ ہو جاتا ہے نا، جو کھجلی ہو گئی کسی کے، اب وہ بار بار کھجلا رہا ہے، تو وہ نارمل ایک کھجلی ہو گئی کہ اس میں ہاتھ مس ہو گیا یا کھجلا لیا، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ یا کوئی انسان استنجا کرنے گیا، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ میں گیا، اب اس کے بعد وہ آپ دست لے رہا ہے، پانی سے دھو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ مس ہوگا، تو وہ اس سے کوئی پرابلم نہیں، وہ تو ضروری ہے، انسان اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ صحیح سے پاک بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور پھر اس کے اوپر شہوت غالب ہو گئی، اور ایسے ہو جاتی ہے عام طور سے، ٹھیک ہے، تو اگر شہوت غالب ہو گئی اور انسان نے خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکت کر دی جس سے اس کا روزہ فاسد ہو گیا تو پھر وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ لیکن نارمل طریقے سے اگر کوئی انسان، میں نے بتایا کہ کھجلی ہے یا کسی وجہ سے اگر انسان لیٹرن وغیرہ میں گیا، پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم وغیرہ میں گیا اور واش روم میں گیا اور اس نے اس کو ظاہر مس کرنا ہی پڑے گا، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔